ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ تعالی فرمائیں گے، اور اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے۔ یہاں دونوں امکانات اس کے موجود ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کی ہدایت، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا۔ تو جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہیں وہ؟ تو قالوا ضلوا عنا، تو اس وقت پھر وہ یہ کہیں گے آج وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں واقعتاً ہم انکار کرنے والے تھے، ہم کافر تھے، ہم انکار کرنے والے تھے۔ اس بات کا وہ اقرار کریں گے مرتے وقت۔ تو پھر یہی سلسلہ کلام آگے چل رہا ہے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں، کیونکہ اگلا جو منظر ہے نا وہ قیامت کے دن کا ہے۔ اگلا جو منظر ہے وہ قیامت کے دن کا ہے۔ موت تو دنیا میں ہوئی، درمیان کا برزخ کا سارا وقت سینکڑوں یا ہزاروں سال گزار کر جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو قال، اللہ فرمائیں گے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، فی امم، فی میں، امم گروہ، جماعتیں، ادخلوا تم بھی داخل ہو جاؤ یا تم بھی شامل ہو جاؤ، فی امم ان گروہوں میں، قد خلت جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سے پہلے انسانوں اور جنوں کی جو جماعتیں جہنم میں جا چکی ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ تم سے پہلے انسانوں اور جنوں کی جو جماعتیں جہنم میں جا چکی ہیں، آگ میں جا چکی ہیں، جاؤ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ کلما جب بھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی بھی جماعت جہنم میں، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت تو لعنت کرے گی اس پر، اختہا، اخت کا لفظی معنی بہن کا ہوتا ہے، اخت بہن کو کہتے ہیں، اخ بھائی، اخت بہن، اختہا، لیکن یہاں بہن سے مراد اس جیسی جماعت، بہنیں چونکہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، بس اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو اس سے جو پہلی جماعت موجود ہوگی وہ اس پر لعنت کرے گی، لعنت اختہا، تو پہلی جو جماعت موجود ہوگی وہ اس آنے والی پہ لعنت کرے گی۔ بتانا یہ ہے کہ کہیں اچھا ماحول ہو نا تو دنیا کے اندر عموماً ہوتا یہ ہے کہ آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، آگے بڑھ کر ان کے لیے دعائیہ اور اچھے کلمات کہے جاتے ہیں، آنے والوں کے لیے ان کا استقبال ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو آگے سے استقبال نہیں، آگے سے لعنت ہوگی، آگے سے لعنت ان کی منتظر ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، ادارکو جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس جہنم میں جمع ہو جائیں گے،
قالت تو کہیں گے اخراہم بعد والے کہیں گے لِأُولَاهُمْ پہلے والوں کے بارے میں، بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں وہ، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہؤلاء اضلونا اے اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتِہم اے اللہ دیں ان کو، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار جہنم کا، اے اللہ ان کو جہنم کا دگنا عذاب دے۔ بعد والے کہیں گے اے اللہ یہ پہلے والے ہیں، انہوں نے غلط راستے غلط رواج دنیا میں قائم کیے، ہم تو بعد میں آئے، ہمیں تو وہی رواج ملے، وہی نظام ملے، وہی سسٹم ملا، وہی بنا بنایا طریقہ ملا، ہم تو چلتے رہے، یہ تھے پہلے جو رواج بنانے والے، نظام بنانے والے، سسٹم بنانے والے تھے، تو اللہ یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتِہم عذابا ضعفا من النار اللہ ان کو دگنا عذاب دے، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال اللہ فرمائیں گے لکل ضعف آج سب کے لیے دگنا ہی دگنا ہے، آج سب کے لیے عذاب دگنا ہی ہے، ولیکن اور لیکن لا تعلمون تم اس بات کو نہیں جانتے، عذاب سب کے لیے دگنا ہی ہے، یعنی کسی کے لیے عذاب میں کمی نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اس سے کم عذاب ہوگا، نہ نہ نہ، جتنا ان کو ہوگا اتنا ہی تمہیں بھی ہوگا، لکل ضعف سب کے لیے دگنا ہے، ولیکن لا تعلمون لیکن تم اس بات کو آج نہیں جان رہے۔ وقالت اور کہیں گے اولاہم پہلے والے کہیں گے لِأُخْرَاهُمْ بعد والوں سے، ابھی تو بعد والے کہہ رہے تھے نا کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اب پہلے والے کہیں گے لِأُخْرَاهُمْ بعد والوں سے فما کانا نہیں ہے لکم تمہیں علینا ہم پر من فضل کوئی برتری، فما کانا لکم علینا من فضل تمہیں ہم پر کوئی برتری نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں تسی کو بہتے چنگے نہیں ہو کہ سانو دگنا عذاب ہوئے تو تانوں کٹ ہوئے، نہیں، فما کان لکم علینا من فضل تمہیں ہم پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب چکھو عذاب بما کیونکہ کنتم تھے تم، بما کنتم تکسبون بدلہ ہے اس کا جو تم نے دنیا میں کیا، بدلہ ہے اس کا جو تم نے دنیا میں کیا، جو دنیا میں کمایا اب اس کا بدلہ چکھو یہاں پر۔ ان بے شک الذین، تو قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو واقعات پیش آئیں گے قرآن کریم ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، یعنی کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ اتنے حقیقی واقعات۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کو بیان کرتا ہے ماضی کے الفاظ کے ساتھ، مستقبل کے الفاظ کے ساتھ اکثر قرآن ان کو بیان نہیں کرتا۔ اب یہاں الفاظ پڑھیں تو لفظی معنی، لفظی جو ترجمہ بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قالت اخراہم کہا بعد والی جماعت نے پہلے والی جماعت کے بارے میں، اور آگے ہے وقالت اولاہم لِأُخْرَاهُمْ اور کہا پہلے والی جماعت نے بعد والوں کے بارے میں، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کے الفاظ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سمجھو یقینی اور قطعی جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان الذین
بے شک جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا ہماری آیات سے، تکبر انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء ابواب دروازے، السماء آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا اور نہ ہی یدخلون وہ داخل ہو پائیں گے، الجنت جنت میں، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتی جب تک کہ یلیجا گزر نہ جائے، جب تک کہ گزر نہ جائے، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط سم ناکا سوراخ، خیاط سوئی، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے، اس وقت تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں سے گزر سکے گا اور نہ یہ لوگ کبھی جہنم میں جا سکیں گے، وہ جنت میں جا سکیں گے، نہ ہی یہ لوگ کبھی جنت میں، ظاہر ہے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، تو نہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں سے گزر سکے گا اور نہ کبھی یہ لوگ جنت میں جا سکیں گے، ولا يدخلون الجنہ اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، وکذالک اور اس طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں، المجرمین مجرموں کو، ہم مجرموں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، مومن کا انتقال ہوتا ہے تو مومن کی جو روح ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں مومن کی روح کے لیے، اور مومن کی جو روح ہے وہ پھر جا کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ اعزاز مومن کی روح کے لیے ہوتا ہے، اس کی روح جب نکلتی ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن کافر جو ہے انہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ کافروں کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستكبروا عنها اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتى يلج الجمل في سم الخياط جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو پھر ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لَهُمْ ان کے لیے، من جہنم جہنم میں، مہاد بچھونا ہے، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ اور ان کے اوپر غواش اوڑھنا ہے، غواش اوڑھنا، بچھونا کہتے ہیں وہ کپڑا جب ہم لیٹتے ہیں تو نیچے بچھاتے ہیں، اور اوڑھنا کہتے ہیں غواش وہ کپڑا ہم اوپر لیتے ہیں۔ تو ایک چیز ہم نیچے بچھاتے ہیں اور ایک ہم اوپر اوڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کے لیے نیچے بھی عذاب ہے، اوپر بھی عذاب ہے، ان کے لیے نیچے بھی عذاب ہے اور ان کے لیے اوپر بھی عذاب، یعنی ان کا پورا وجود عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ان کے لیے ان کا
بچھونا بھی جہنم کا عذاب ہے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر جو اوڑھنا ہے وہ بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے نجزی ہم سزا دیتے ہیں الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف، ہم نہیں بوجھ ڈالتے، نفسن، کسی انسان پر، الا، مگر، وسعها، اس کی طاقت اور ہمت کے مطابق۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس کی ہمت اور طاقت ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ انسان نہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اگر ایمان لانا لازم کیا ہے اور نیک اعمال لازم کیے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو اولئک، وہ لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ونزعنا، اور ہم نکال لیں گے، ونزعنا، اور ہم نکال لیں گے، ما، جو، فی صدورہم، ان کے دلوں میں ہوگی، من غل، کھوٹ، جو بھی کھوٹ ان کے دلوں میں ہوگی وہ ہم نکال لیں گے۔ دلوں کے کھوٹ سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں انسان بہت سی بری عادات کے ساتھ رہتا ہے۔ انسانی دلوں کے اندر نفرت بھی ہوتی ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، حسد بھی، غصہ بھی، دوسرے سے جلنا بھی، ہاں، اور غیبت بھی، اور دنیا کی محبت بھی، اور دنیا کا لالچ بھی، اور بزدلی بھی، سب کچھ انسانوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو داخل کریں گے نا جنت میں، تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ سب کچھ اندر سے نکالیں گے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے۔ ورنہ اگر انسان یہ سب کچھ لے کر جنت میں جائے تو اس نے تو جنت کو بھی جہنم بنا دینا ہے، اس نے جنت کو بھی جہنم بنا دینا ہے۔ آج انسانوں کی دلوں کے اندر جو بری عادات ہیں انہوں نے ہی تو دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ کسی کو مال کا لالچ ہے تو وہ دوسروں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ہاں، کسی کو عہدے کا لالچ ہے وہ اس کے لیے ہر سطح پہ گرنے اور ہر جرم اور برائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو زمین کا لالچ ہے تو وہ اس کے لیے ہر بری حرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم انسانوں کے اندر سے یہ سب کچھ نکال لیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے نہر رضوان، نہر رضوان۔ تو وہ لوگ جو کسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے، ایمان والے، وہ جب عذاب سے نکلیں گے تو ان کو وہاں غسل دیا جائے گا، اور اس غسل کی خاصیت یہ ہوگی کہ انسان کے اندر جتنے فاسد مادے ہیں، اس کے اندر جتنی بری حرکات اور عادات ہیں، ان سب سے اس کو پاک کر دیا جائے گا، ان سب سے پاک کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں، اب جب یہ جنت میں گیا ہے تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، ہر قسم کا شر اندر سے نکال دیا گیا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے انسانوں کے دلوں سے جو بھی کھوٹ ہوگا، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وقالو، اور یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، ایمان والے کہہ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ سارے الفاظ جو آ رہے ہیں نا، یہ ماضی کے ہیں، یہ ماضی کے الفاظ ہیں۔ لفظی ترجمہ میں کروں نا تو لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بری عادات تھی وہ سب ہم نے نکال دی، وہ سب ہم نے نکال دی۔ وقالو، اور لوگ کہنے لگے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی۔
لفظی ترجمہ یہ ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ آخرت، جنت اور جنت کی نعمتیں اور ان لوگوں کی گفتگو، سب کچھ یہ سمجھو کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے. وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی ہدانا، لہذا جس نے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی. وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدی، یہ حاصل کر سکتے. وما کننا لنہتدی، ہم کبھی بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے. لو، اگر، لا، نہ، ان ہدانا اللہ، اللہ ہمیں ہدایت سے نوازتے. اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب نہ فرماتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتے، تو ہم کبھی بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے. لقد، یقیناً، جاءت، آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق لے کر. یقیناً ہمارے رب کے جو رسول تھے وہ حق لے کر آئے تھے. ونودو، اور ان کو پھر پکارا جائے گا، ان، کہ، تلکم الجنہ، یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، تمہیں اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، تمہیں اس جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے. بما، بدلہ ہے، کنتم تعملون، ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. بس